آیت الکرسی پڑھنے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ آیت الکرسی کو کتنی مرتبہ کس طرح پڑھیں کہ فرشتے آپ کے گھر کی، آپ کے مال کی حفاظت کریں؟ روزانہ اور جمعہ کے دن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست ادب جوڑ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیں کہ مجھے اس سے نفع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی پڑھا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی ہمیشہ پڑھتا رہے، جنت اس پر واجب کی گئی، جنت اور اس کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہ ہوگی۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ آیت الکرسی کے بارے میں اور بھی کئی احادیث مبارکہ ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں بہت سے خواص اور برکات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کا کام میرے سپرد فرمایا۔ ایک رات ایک چور آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ میں تجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں محتاج ہوں اور عیالدار ہوں، سخت ضرورت مند ہوں، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے شدید حاجت اور عیالداری کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا، وہ پھر آئے گا۔ اس پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ یہ بات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ میں رات کے وقت اس کا انتظار کرنے لگا کہ اسی اثناء میں وہ آ گیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تجھ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج اور عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر پھر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی گریہ وزاری پر آج پھر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ پھر آ گیا اور غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ بس میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہیں ضرور لے کر جاؤں گا۔ وہ بولا، تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھاتا ہوں جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تجھے نفع دے گا۔ وہ یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ صبح تک یہ آیت تمہاری اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نفع دے گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، اس نے آیت الکرسی پڑھ کر سونے والی جو بات کی ہے وہ سچ کی ہے، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ 3 رات تک متواتر آنے والا چور کون ہے؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہو سکتا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، بزرگان دین نے بھی آیت الکرسی کو اپنے خواص و برکات اور اثرات کے اعتبار سے نہایت افضل و اشرف قرار دیا ہے۔ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اسم اعظم ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتویٰ زہریہ میں تحریر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ میں نے جامع الحکایات میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ بغداد میں ایک درویش تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ 10 چور اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ درویش آیت الکرسی پڑھ کر کہیں گیا ہوا تھا۔ وہ چور سب کے سب اندھے ہو گئے۔ جب وہ درویش واپس اپنے گھر آیا تو ان لوگوں کو دیکھ کر پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چور ہیں، چوری کرنے آئے تھے، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، ہماری بینائی واپس آ جائے، ہم اس کام سے توبہ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے اسلام قبول کرتے ہیں۔ وہ درویش مسکرائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی آنکھیں کھولو۔ سب کی آنکھیں کھل گئیں، سب نے اسی وقت توبہ کی اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس دن آیت الکرسی نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا، لیجئے حضور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز و اکرام سے اسے لے لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھے گا ہر حرف کے بدلے 1000 برس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور قرآن پاک پڑھنے اور اس ویڈیو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کی ہر بات کو ماننے اور اپنے صحابہ کرام اور اپنے نیک لوگوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔